السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، نشا اسلامک چینل کی جانب سے تمام ناظرین اور سامعین کے لیے ایک نئے موضوع اور ایک نئی ٹاپکس کے ساتھ آج ہم آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے کہ آج سے الحمدللہ ہمارے ایک نئی موضوعات کا سلسلے کا آغاز ہونے والا ہے۔ گزشتہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے سلگتے موضوعات کے نام سے مختلف موضوعات کو ہم نے زیر بحث لائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابی، جو بگاڑ، جو فساد اور جو ظلم و بربریت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حوالے سے جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہے، ان پر ہم نے کافی حد تک روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب نشا اسلامک کی جانب سے ایک نئے موضوعات کا اور ایک نئے ٹائٹل کا انتخاب کیا گیا۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہمارا مین اور اہم موضوع یہ رہے گا کہ درس عقائد اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی اہل سنت کے جو عقائد ہے، ہم اور آپ اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد، ہم سے پہلے محدثین کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، تمام اللہ والے نیک بندوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام نفوس قدسیہ کا جو عقیدہ تھا اور یہ لوگ جو عقائد کو اپنائے ہوئے ہیں، ان اللہ والوں کے عقائد اور انہی عقیدوں پر آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، جس کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے عقائد اہل سنت ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہم تمام کو اپنے عقائد کے تعلق سے معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں روز بروز عقائد پر مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے تنقیدات کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سادہ لوح عام انسان جو قرآن و حدیث سے دور ہے، جس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، وہ ان شکوک و شبہات میں پڑھ کر اپنے عقائد اور اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے آج نشا اسلامک نے ان تمام ناظرین کے لیے، اپنے تمام سامعین کے لیے، نشا اسلامک نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے کہ آج سے الحمدللہ اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں، چاہے وہ عقیدہ توسل ہو، چاہے وہ عقیدہ علم غیب ہو، چاہے وہ عقیدہ حاضر و ناظر ہو، چاہے وہ عقیدہ درود و سلام ہو، چاہے وہ عقیدہ فاتحہ کا جو بھی معاملہ ہے، یہ جتنے عقائد اہل سنت ہے، معمولات اہل سنت ہے، ان تمام معمولات اہل سنت اور عقائد اہل سنت کا تعلق کیا قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ آپ اور ہم جس ماحول میں، جس بستی میں، جس گلی میں رہتے ہیں اور جس محلے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ایسے بے شمار لوگ روز بروز پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن کے عقائد کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ویسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ والے بزرگان دین، اولیاء اللہ سے جو نسبت، جو محبت، جو عقیدت، جو احترام ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے طرح طرح کی گستاخیاں، بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں، ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف بدعقیدگی، گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، اہل سنت کے عقائد پر جہاں پر
شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں، اور بتلایا جا رہا ہے کہ اہل سنت کے عقائد یہ قرآن و حدیث کے خلاف میں ہیں، اہل سنت کے عقائد یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، صدہا مرتبہ استغفر اللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، آج میری اور آپ کی، ہر مومن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ آج ہم تمام اپنے عقائد کو جانیں، اپنے عقائد کو سمجھیں، ہمارا عقیدہ جو بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، قرآن و حدیث ہمارے عقائد کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے عقائد کے تعلق سے متعلق کیا فرمان عالی شان قرآن و حدیث میں۔ تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے آج سے ہم نے درس عقائد اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ہم نے آج سے آغاز کیا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بغور سماعت کرتے رہے، نشا اسلامک کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود بھی ان عقائد کو سنیں، ان عقائد کو سمجھیں، اور اپنی آنے والی نسل کو ان عقائد کی طرف توجہ دلائے، ان کو بتلائے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اگر ہم عقائد کے تعلق سے غفلت برتتے رہیں گے۔ ہم اہل سنت ہے، ہمارے گھروں میں فاتحہ درود سلام چلتا ہے، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم تو سب اہل سنت کے معمولات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہماری اولاد ان چیزوں سے ناواقف رہے گی۔ ہماری اولاد ہمارے عقائد کا جو اصل منبع ہے، اصل جو مصدر ہے، اس مصدر سے دور رہیں گے۔ عقائد کا اصل مصدر کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہے۔ تو ان چیزوں سے جوڑنا، اپنے عقائد کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھنا آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، نوجوان نسل کو، اور اپنے گھروں کے ماحول کے اندر اہل سنت کے عقائد کیا ہے اس کے تعلق سے ہم خود بھی علم حاصل کریں، علماء کے خطابات سماعت کرتے رہیں، اور مزید اپنے گھروں کے اندر بھی یہ ماحول پیدا رکھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے امید ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انشاءاللہ فیضان جاری رہے گا، تو یہ موضوعات ہمارے ضرور بضرور ملت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے، نفع بخش ثابت ہوں گے، اور نشا اسلامک کی اس نئی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہمارا چونکہ پہلا دن ہے اور آج ہم پہلی گفتگو کر رہے ہیں، تو عقائد پر پہلی گفتگو کے لیے جس موضوع کا آج ہم نے منتخب کیا ہے وہ عقیدہ توسل ہے۔ عقیدہ توسل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم یا اللہ کے نیک بندے، خدا کے محبوبین مقربین بندے، ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا۔ محترم ناظرین کرام، یہ عقیدہ توسل پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات ہم تمام کو یہ جان لینا چاہیے کہ وسیلہ لینا، چاہے وہ نیک عمل کا وسیلہ ہو، چاہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ ہو، انبیاء کا، اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، شہداء کا، چاہے وہ نیک اعمال، نماز، روزہ، عبادت، یہ نیک اعمال کا وسیلہ ہو، چاہے اسی طرح اللہ کے محبوبین مقربین کا وسیلہ بنایا جائے۔ ان دو باتوں میں وسیلہ بنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم نے خدا کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تو یہی تو تصور دیا جا رہا ہے کہ اہل سنت وسیلہ بناتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، غیروں سے مدد مانگی جاتی ہے، غیروں کا وسیلہ لیا جاتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لے، وسیلہ بنانا یہ اللہ سے مانگنے کے خلاف میں نہیں ہے، عقیدہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ وسیلہ بنانا، وسیلہ مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا یا نیک عمل کو وسیلہ بنانا، خود اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں اس کا حکم عنایت کیا ہے۔ اسی لیے آج ہم نے صرف اور صرف عقیدہ توسل قرآن مجید کی روشنی میں، آج ہم وسیلے کا ثبوت صرف قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں، ہم جس ذات کو بھی یا جس عمل کو بھی یا جس چیز کو بھی ہم وسیلہ بناتے ہیں، دراصل وہ وسیلہ ہوا کرتا ہے، ایک درمیان میں واسطہ ہوا کرتا ہے۔ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔
حقیقت میں عطا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، وہی مستعان حقیقی ہے، وہی رب تبارک و تعالی حقیقی مددگار ہے، ناصر ہے، ولی ہے، وہی بندوں کی مدد فرمانے والا ہے، بندوں کی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ یا اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، یہ انہیں وسیلہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، خدا کے پیارے بندے ہوتے ہیں، خدا کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے، اسی لیے ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول بھی فرمایا کرتا ہے۔ بس یہی اہل سنت کا عقیدہ توسل ہے کہ ہم جس چیز کو وسیلہ بناتے ہیں اس کو خدا نہیں سمجھتے، ہم جس چیز کو یا جس شخصیت کو، جس ذات کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اسے حقیقی مددگار نہیں سمجھتے۔ حقیقی مددگار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء، یہ نفوس قدسیہ، یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، خداوند قدوس کے اذن سے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے یہ دیتے ہیں۔ بغیر عطائے خداوندی کے کائنات میں کوئی انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، کوئی پتا گر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر، خدا کی منشے کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ تو محترم ناظرین کرام، عقیدہ توسل کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ کے جس نیک بندے سے، اللہ کے جس محبوب بندے سے ہم وسیلہ جن کو بناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میرے فلاں کام کو، میری فلاں حاجت کو تیرے اس محبوب بندے کے وسیلے سے پوری فرما دے۔ دعا تو اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے، رب کی بارگاہ ہی سے دعا کو طلب کیا جا رہا ہے، خدا ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے کے ذریعے، خدا کے محبوب بندوں کو درمیان میں جب وسیلہ واسطہ بنایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس عقیدہ توسل کی بنیادی بات ہونے کے بعد اب ہم اصل موضوع قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے پاس آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عقیدہ توسل کی، وسیلے کی بہت ہی بنیادی آیت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف دلوں میں رکھو اور اس کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ فوز و فلاح عطا فرمائے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ ایک فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی بارگاہ میں، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ تینوں باتیں قرآن میں موجود ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 3 باتیں تو ہم قرآن کی آیت سے ثابت ہے، لیکن بحث جو کی جاتی ہے اللہ سے ڈرنے سے سب متفق ہے، سب کہتے ہیں، ہر عقیدے والے کی یہی کہے گا کہ اللہ سے ڈرے، خدا کا خوف دل میں رکھے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح تیسری جو بات کا حکم دیا گیا کہ جہاد کرو، جہاد کے تعلق سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ جہاد کرنی چاہیے، جہاد کی فضیلت ہے۔ یہ 2 باتیں ہوئی، لیکن درمیانی جو بات ہے، جو دوسری بات ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ محترم ناظرین کرام، اختلاف کیا جاتا ہے تو صرف وسیلے پر کیا جاتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید کے دوسرے احکام کو تو ہم مان رہے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن درمیانی جو حکم ہے، جو وسیلے کا حکم ہے، اس بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ جہالت میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں وسیلہ کہاں ہے بتا دو، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت سے ثابت کر دو وسیلہ لینا جائز ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو صریح آیت مبارکہ ہے، بالکل واضح الفاظ ہے، قرآن میں لفظ وسیلے کا ذکر کیا گیا، وسیلہ لینا کہاں ہے بتلاؤ۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو،
تو وسیلے کا حکم اور وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم یہ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد نے ہم کو حکم نہیں دیا، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے رب خالق کائنات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس رب کا فرمان عالی شان ہے کہ بندو اس کی طرف یعنی خدا کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پر بنیادی بات ذہن نشین کر لیں، اگر ہم سمجھنے بیٹھیں تو یہ ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیں تو اس ایک آیت کے ذریعے ہماری سارے عقیدہ توسل کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سارے عقائد اس کے اندر مل جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو باتیں تو جائز ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، دو باتوں میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن درمیانی جو بات ہے وسیلہ تلاش کرو، اس بارے میں حکم لگایا جاتا ہے کہ وسیلہ لینا یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وسیلہ کہاں ہے بتلاؤ قرآن میں، وسیلہ کہاں ہے بتلاؤ حدیث رسول میں؟ اس طرح کا سوال کرنے والے آج دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ ابتدا میں تو پہلے وسیلے کا ہی انکار کریں گے، یہ کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ کہاں ہے بتلاؤ، جب آپ بتلا دیں تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا اسٹیپ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کیونکہ میری گفتگو بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، پہلے تو وسیلے کا ہی انکار کیا جاتا ہے، وسیلے کی بات ماننے سے ہی انکار کیا جاتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یقیناً اللہ ہی دینے والا ہے، یقیناً اللہ سننے والا ہے۔ لیکن اسی رب کا حکم ہے کہ بندو وسیلہ تلاش کرو، تو ہم بندے ہیں خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ وسیلہ تلاش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا اور وسیلے کو ڈھونڈنا، یہ خود خالق کائنات کا حکم مبارک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن اس وسیلے سے مراد یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ تلاش کرو، نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں تو یہ نہیں فرمایا کہ نیک اعمال کے ذریعے ہی وسیلہ تلاش کرو۔ ہاں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرنا ہے تو کس کو وسیلہ بنائیں، کس کو وسیلہ بنانا چاہیے، کس کو ذریعہ سبب بنانا چاہیے؟ تو محترم ناظرین کرام، ہمارے علماء اور بالخصوص مفسرین کرام نے بیان کیا، ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کو پیارا ہے، ہر وہ ذات، ہر وہ شخصیت جو خدا کو محبوب ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا چاہیے۔ جو بھی خدا کو محبوب ہے، جو خدا جس چیز سے محبت کرتا ہے، تو خدا کن چیزوں سے محبت کرتا ہے؟ خداوند قدوس دو خصوصیت کے ساتھ دو چیزوں سے خدا کو محبت ہے، ایک ہے بندے کا نیک عمل، نیک عمل سے خداوند قدوس محبت فرماتے ہیں، نیک عمل کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، جنت کی نعمت عطا فرماتے ہیں، نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں۔ ایک چیز نیک عمل ہے، نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا چاہیے، نیک اعمال کو وسیلے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم ناظرین کرام، یہ بھی حقیقت ہے جس طرح خالق کائنات نیک عمل کو محبوب رکھتا ہے، نیک عمل سے محبت فرماتا ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، نیک اعمال میں زندگی گزارنے والوں سے بھی خداوند قدوس پیار فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا نماز سے محبت کرتا ہے، نمازی سے محبت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ خدا روزے سے محبت کرتا ہے، روزہ رکھنے والے سے محبت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ خداوند قدوس تہجد سے محبت کرتا ہے، تہجد پڑھنے والے سے محبت نہیں کرتا، ہرگز نہیں ہے۔ خداوند قدوس جس طرح نیک عمل کو محبوب رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر نیک عمل کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔ جس طرح خداوند قدوس عبادت کو، خدا کی جو عبادت کی جاتی ہے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، رب تعالیٰ اسی طرح عبادت کرنے والے عابدین سے بھی محبت فرمایا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ جن کی زندگی رب کی رضا میں گزری،
جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزرا ہے، جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی میں تھا، ایسے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، جو چیز بھی اللہ کی محبوب ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا چاہیے، اس کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر رب کا قرب حاصل کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے قرآن کی آیتوں کی منمانی تفسیر و تعویلات کرنا شروع کر دی ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہاں تک بیان کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں، 12ویں صدی ہجری کے عظیم مفسر بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وسیلہ لینے سے مراد یا مرشد سے بیعت کرنا ہے، کسی اللہ والے کے دامن کو تھام لینا ہے، چونکہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے ذریعے خدا کا راستہ ملتا ہے، اللہ والوں کے ذریعے نیکی کا راستہ ملتا ہے، اللہ والوں کے دامن کے ذریعے توبہ کا راستہ ملتا ہے، اللہ والوں کے دامن کے ذریعے نیکیوں پر استقامت کا راستہ ملتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کا حکم یہ خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور وسیلہ کس کو بنایا جائے؟ تو وسیلہ ہر اس چیز کو بنائیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح نماز سے محبت کرتے ہیں، نمازی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح نیک اعمال کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ صرف نیک عمل کو وسیلہ بناؤ، نماز کو وسیلہ بناؤ، روزے کو وسیلہ بناؤ، صرف نیک عمل کو وسیلہ بنانا جائز، نیک عمل کرنے والے کو وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ نیک عمل یہ تو اللہ کو پسندیدہ ہے، نیک عمل کرنے والا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نیک عمل خدا کو محبوب ہے، نیک اعمال کرنے والے بھی خدا کو محبوب ہے۔ اور بالخصوص میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تو وہ ذات ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضور ہی کے صدقے میں ساری کائنات، زمین و آسمان، شجر و حجر، بر و بحر، ساری کائنات کو رب نے پیارے آقا کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ کیا اس ذات بابرکت، نیک عمل کا پتہ دینے والے، جس عمل کو نسبت پیارے آقا سے ہو جاتی ہے وہ عمل نیک ہوتا ہے؟ عمل خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا محتاج ہے۔ نیک عمل اسی وقت نیک عمل قرار دے گا جب اس عمل کی نسبت حضور کی ذات بابرکت سے ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس عمل کو نسبت ہو جاتی ہے وہ عمل نیک ہوتا ہے۔ تو وہ عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جن کے صدقے میں عمل نیک بنا ہے، عمل صالح بنا ہے۔ اس ذات بابرکت کو وسیلہ بنانا یہ شرک کیسے ہو گیا، یہ ناجائز کیسے ہو گئی؟ تو یہ بات خلاف عقل ہے، خلاف قیاس ہے، خلاف قرآن و حدیث ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یہ وہ ذات بابرکت ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ان سے جس عمل کو نسبت ہو جاتی ہے وہ عمل نیک ہو جایا کرتا ہے، انہی عمل کے صدقے میں بندوں کی بخشش و مغفرت ہوا کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں دیا۔ اور وسیلہ کس چیز کا بنانا چاہیے، کون سے عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے، کس شے کو وسیلہ بنانا چاہیے، تو مفسرین کرام نے بیان کیا، خود قرآن کی دیگر آیتوں سے ثابت ہے، قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے ثابت ہے۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کروں گا کہ وسیلہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ نیک عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے، اور اسی طرح نیک عمل کرنے والے صالحین، خدا کے محبوب بندوں کو بھی وسیلہ بنایا جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب دیگر آیتوں سے سمجھایا جائے کہ دیکھیں وسیلہ نیک عمل کو بھی بنایا جائے اور نیک عمل کرنے والوں کو بھی بنایا جائے، تو یہاں پر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے
کہ ٹھیک ہے نیک اعمال کرنے والوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اب یہاں پر تھوڑا سا اور نرمی پیدا کی جاتی ہے، نیک اعمال کرنے والے کو اللہ کے نیک بندوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک وہ باحیات رہے، جب تک وہ زندہ رہے، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، دنیا میں رہ تک وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اب ان سے یہاں پر یہ پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں کہاں پر فرمایا کہ جب تک میرا بندہ زندہ رہے اسی وقت تک اس کو وسیلہ بناؤ، جیسے ہی اس کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کے جسم مقدس سے روح پرواز ہو جائے تو اس کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس قرآن کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے؟ یاد رکھ لے، ہمارے علماء نے بیان کیا کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بنانا جب جائز ہے تو جس طرح وہ اللہ کا نیک بندہ جس کو تم وسیلہ بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ وسیلہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ وہ اسی لیے ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، خدا کے محبوب بندے کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، کیا اللہ کا وہ محبوب بندہ اگر اس کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو کیا وہ محبوب بندہ باقی نہ رہا؟ کیا خداوند قدوس اس بندے سے محبت نہیں کرتا؟ دنیا میں رہ تک اس سے محبت کرتا، دنیا سے وصال کے بعد خدا کی محبت کا سلسلہ نعوذ باللہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب تک وہ باحیات رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، ان کے وصال کے بعد بھی وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک بندوں کو وسیلہ اگر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو اللہ کے محبوب بندے جب تک دنیا میں ظاہری حیات میں رہے تب تک وہ اللہ کے محبوب بندے رہے، اور دنیا سے وصال ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے محبوب بندے رہے۔ خدا کی محبت میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، خداوند قدوس ان کو اپنے محبوبین کی فہرست سے نہیں نکالنے والا ہے۔ وہ خدا کے محبوب بندے جب تک دنیا میں باحیات رہے تب بھی وہ خدا کے محبوب بندے تھے، اور دنیا سے جب رخصت ہو گئے تب بھی آج بھی وہ خدا کے محبوب بندے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، بس بات سمجھنے کی ہے اور اس بات کو یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ نیک عمل کا اور وسیلہ نیک عمل کرنے والی شخصیتوں کا بھی وسیلہ لیا جاتا ہے، اور اسی طرح وسیلہ زندہ لوگ، باحیات لوگ، دنیا میں موجود نیک لوگوں کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وسیلہ اللہ کے وہ بندے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے، جن کا وصال مقدس ہو گیا، وہ چونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اسی لیے وصال کے بعد بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی جاتی ہے۔ یہ پہلی آیت مبارکہ میں نے قرآن مجید کی وسیلے کے تعلق سے آپ کے سامنے گوشہ گزار کی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کتاب التفسیر کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک عرب کی جماعت تھی، وہ عرب کی جماعت کا یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے، جنات کی پوجا کیا کرتے، اور جب جنات جو شرارت کرتے، جنات کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بتوں کے اندر گھس جاتے اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے، تو وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے اور جنات کی عبادت کرتے، جنات کو وہ خدا سمجھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عرب کی جماعت جب جنات کی پوجا اور عبادت کرتی، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا تو جنات کی ایک بڑی جماعت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ چونکہ اسلام کا تعلق جن و انس سے ہے، عبادت جن و انس دونوں پر لازم ہے، تو وہ جنات جو مشرک تھے اور وہ جنات جو لوگوں کو بھٹکایا کرتے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھ گئے، اسلام لے کر آئے۔ لیکن وہ عرب کی جماعت جو جنات کی پوجا کرتی،
وہ تو اسی جنات کی پوجا میں مصروف ہے، اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، چونکہ وہ بے خبر تھے، ان کو معلوم نہیں کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود ایمان لا چکے ہیں، ہم جن جنات کی پوجا کر رہے ہیں وہ خود کلمہ توحید پڑھ چکے ہیں، ان کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی 57ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ، یہ مشرکین جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو پوج رہے ہیں، یعنی ملائکہ کی یہ عبادت کرتے، جنات کی عبادت کرتے، اور یہ مشرکین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے علاوہ جن کی وہ بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے، بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ جنات جو اب نیک ہو چکے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ تلاش کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ جنات جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جنات خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ وسیلہ بناتے ہیں، انہیں وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، انہیں وسیلہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کلام مجید میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جن جنات کی عبادت کر رہے ہیں، یہ خود جنات مسلمان ہو گئے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، وسیلہ تلاش کرنا، وسیلہ ڈھونڈنا اور وسیلہ پیش کرنا، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں خود ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ نیک بندے جو ہماری بارگاہ میں رجوع ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ ایک جائز امر ہے، ایک امر جائز ہے، ایک نیک عمل ہے۔ اس نیک عمل کو اپنانا چاہیے، اس میں بندوں کا ہی بھلا ہے، بندوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اور وسیلہ تلاش کرنا دراصل اللہ کی بارگاہ میں ہی حقیقت میں خدا سے ہی مانگنا ہے، خدا سے ہی مستعان حقیقی سمجھنا ہے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ سے بندہ مانگتا ہے اور اس میں اپنے خدا کے نیک بندوں کو وسیلہ بناتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیک محبوب بندوں کی لاج سے اور ان کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرمائے، ہمیں مصیبتوں سے بچائے، حاجتوں سے بچائے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کی تھی۔ اسی طرح چونکہ آج ہم قرآن مجید کی آیتوں پر گفتگو کر رہے ہیں، احادیث پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیلی کلام کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دے، یہ گناہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، اور وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمانے والا نہایت ہی مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر گنہگار لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے
تو ظلم کرنے کے بعد قرآن کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کو آپ پیش نظر رکھیں۔ قرآن مجید کی ترتیب آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی ان سے گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ فرمایا جاؤکا، یہ جو جاؤکا کے کلمات ہیں یہ عقیدہ توسل ہم کو دے رہے ہیں، وسیلے کا عقیدہ ہم کو دے رہے ہیں کہ اپنی جانوں پر جب ظلم کر بیٹھے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ اکبر، وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، علماء نے یہ بیان کیا کہ دیکھے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جب تک پیارے آقا حیات ظاہری میں رہے، جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے، تب تک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ صرف یہی حکم نہیں ہے بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد بھی اس آیت کریمہ کا حکم جاری و ساری ہے۔ قیامت تک آنے والے سارے گنہگاروں کو یہ آیت مبارکہ ان کے لیے مشعل راہ ہے، ان کی توبہ اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائے، جب تک آپ ظاہری طور پر لوگوں کو سامنے دکھتے رہے تب تک بھی آپ کی بارگاہ میں آئے، جب آپ کا وصال مقدس بھی ہو گیا تب بھی وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، تب بھی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ چونکہ حدیث پاک میں میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوا کرتے ہیں، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا بے شک ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھا سکے۔ تو زمین پر یہ حرام ہے کہ وہ انبیاء کی جسم کو کھا سکے، انبیاء کرام کے جسم کو ذرا سے تکلیف پہنچا سکے۔ تو یہ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ بہت اعلیٰ ہوا کرتی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تو سارے نبیوں کے سردار ہے، نبیوں کے تاجدار ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام میں خصوصی شان عطا فرمائی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا فاستغفر اللہ، قرآن کی ترتیب پر غور کرے، یہ نہیں فرمایا کہ گنہگار سے گناہ ہوتے ہی اللہ سے توبہ کرے، مغفرت طلب کرے۔ قرآن کی ترتیب کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ گنہگار سے گناہ ہو جائے تو پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ اللہ اکبر، کیا قرآن کی ترتیب ہے، کیا رب کا کلام ہے، کیا مقدس قرآن کی آیت طیبہ ہے۔ دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ دنیا والو، اے گنہگارو، اے خطا کارو، اپنے گناہوں سے توبہ چاہتے ہو تو ڈائریکٹ بھی تم توبہ کرو گے تو اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اگر اللہ کی بارگاہ میں گناہ کے ساتھ توبہ کرو گے تو رب قبول نہیں فرمائے گا، ہرگز نہیں ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہے، بندوں کے دلوں کے حال سے واقف ہے، بندہ جب چاہے جس وقت چاہے توبہ کرے، رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں چاہے توبہ کرے۔ لیکن یاد رکھ لے قرآن کی ترتیب بتلا رہی ہے کہ لوگوں اگر تم پر گناہوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ تم سے ہو جائے تو تم سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، پیارے آقا کی دربار میں حاضر ہو جانا۔ دربار مصطفیٰ میں جب حاضری ہو جائے پھر اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرنا، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ اور جب تم گناہوں سے معافی مانگو پھر ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے رسول بھی تمہاری بخشش کی دعا کر دے۔ اللہ اکبر، رسول بھی اپنی زبان مقدس تمہارے لیے اپنی زبان مقدس کو ہلا دے اور جنبش دے دے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهُ، اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر خدا سے بخشش طلب کر رہے ہو، اور میرے محبوب بھی جن کی بارگاہ میں تم آئے ہو ان کی زبان مقدس بھی تمہاری بخشش کے لیے کھل گئی ہے، تو رب کا وعدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کی آیت طیبہ یہ کہہ رہی ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهُ، ضرور بضرور اللہ کو تم تواب پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، رحیم پاؤ گے، رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، کیا یہ آیت مبارکہ ہم کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلا رہی ہے؟ کیا اس آیت مبارکہ سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت
ہم گنہگاروں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، توسل ہے۔ کیا یہ آیت طیبہ ہمیں توسل کا حکم نہیں دے رہی ہے؟ توسل کا پیغام نہیں دے رہی ہے؟ عقیدہ توسل کیا ہمیں اس آیت سے نہیں مل رہا ہے؟ یقیناً مل رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق عنایت کرتا ہے، رب تعالیٰ کی جس پر مہربانی ہوا کرتی ہے، انہی سینوں پر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنی معرفت کو، اپنے محبوب کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم سے کوئی ظلم ہو جائے تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو وہ تواب پائیں گے اور نہایت ہی رحیم یعنی مہربان پائیں گے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ، جس آیت مبارکہ کا تعلق سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے، اس آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، خدا کی یہ شان اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ اللہ کی شان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھیجے جبکہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں، گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں دو باتیں بتلائی جا رہی ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل نہیں فرماتا۔ پہلا جو بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود مقدس تمہارے درمیان میں جب تک رہے گا اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین کرام، پچھلی امتوں میں، سابقہ امتوں میں ایک ایسے عذابات آتے رہے امت کی بدعملیوں کی وجہ سے کہ ساری کی ساری امت ہلاک ہو گئی۔ کسی پر آسمان سے پتھروں کو نازل کیا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، کسی قوم کو بندروں کی صورت میں بنا دیا گیا، کسی قوم کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو قذف کیا گیا، کسی کو مسخ کیا گیا، طرح طرح کے عذابات، کبھی آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اس طرح طرح کے عذابات سے گزشتہ قوموں کو تباہ برباد ہلاک کر دیا گیا، لیکن امت محمدیہ پر ایسا آفاقی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کا عذاب جس کی وجہ سے ساری امت ہلاک ہو جائے، ساری امت مٹ جائے، تباہ ہو جائے، ایسا عذاب امت محمدیہ پر نہیں آنے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے اللہ نے بیان کیا کہ یاد رکھ لو، جب تک میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے درمیان میں ہیں، اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم پر عذاب کو نازل کرے، خدا کی شان نہیں ہے کہ اس کا محبوب تمہارے درمیان میں رہے اور خدا کا عذاب نازل ہو، کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، زمین والوں کے لیے بھی، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے محبوب کی ذات بابرکت اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حتیٰ کہ پیارے آقا انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ پوچھیں کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ کافروں کے اس لیے رحمت ہے، کافر کفر و شرک کے باوجود بھی وہ آج زندگی اطمینان سے گزار رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے سارے کفار و مشرکین کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح رب نے بیان کیا کہ میرے محبوب تمہارے درمیان میں ہے، تو حضور کا ہمارے درمیان میں رہنا یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، خدا کے عذاب، خدا کے قہر کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اور کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس ہو گیا، اب حضور ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ نہیں، اگر پیارے آقا اگر ہمارے درمیان میں نہیں ہوتے تو اللہ کا عذاب ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ضرور نازل ہوتا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد بھی، میرے آقا کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد بھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت کے درمیان میں موجود ہے، آج بھی گنبد خضراء کے مکین اپنی امت کے احوال سے واقف ہے، آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مدینہ شریف کی پاکیزہ سرزمین پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے۔ حضور کی حیات النبی کا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی حیات النبی کی بدولت اللہ تعالی ہماری آسمان سے عذاب کو نازل نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم امت سے عذاب ٹال دینے کی دو وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ میرے محبوب کا تمہارے درمیان میں ہونا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہنا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت طیبہ سے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وسیلہ ہے اللہ کے عذاب کو نازل نہ ہونے کا، خدا کے عذاب کا ٹل جانے کا سبب حضور کی ذات بابرکت ہے۔ تو اسی طرح محترم دین کرام، یہ جو عقیدہ توسل ہے، وسیلے کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی لاج رکھتا ہے، اپنے پیارے بندوں کے ذریعے عذابات کو ٹال دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے کی وجہ سے خدا کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے، یہ جو عقیدہ ہے یہ عین قرآن مجید کا عقیدہ ہے، عین حدیث طیبہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھیں، چونکہ وقت کی قلت ہے میں تھوڑی تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا سورہ یوسف میں، 12ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، 13ویں پارے میں ختم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی جب آئے، واقعہ طویل ہے لیکن میں اپنے اس موضوع کے اعتبار سے اسی پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں، اپنے بیٹے کی محبت میں رو رو کر آنکھ سے آنسو بہتے گئے، وہ نابینا ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینائی کو انہوں نے ذکر کیا، تو اس وقت اللہ کے نبی پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لباس کو، اپنے قمیص کو نکالا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے، کسی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، کسی حکایتوں کی کتاب کا واقعہ نہیں، قرآن کا واقعہ ہے، رب کا کلام کہہ رہا ہے، سورہ یوسف کا بیان ہے کہ جاؤ میرا یہ قمیص لے کر جاؤ، اللہ اکبر، میرا یہ قمیص لے کر جاؤ اور میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو، اور اس قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ کرم کرے گا، ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی، نابینائی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کی بینائی لوٹ کر آئے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں یہ سورہ یوسف کی آیت 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کے بعد آیت نمبر 96 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قمیص کو لے کر جب وہ شخص آیا، قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَصِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، پس جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیص یوسف کو ڈال دیا تو ان کی بینائی جو ختم ہو چکی تھی وہ لوٹ کر آ گئی، وہ دیکھنے والے بن گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس آیت کریمہ سے کیا درس مل رہا ہے؟ اس آیت کریمہ سے یہ واضح پیغام مل رہا ہے کہ وسیلہ صرف اللہ کے نیک بندے نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے وہ آثار صالحین بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جاتے ہیں۔ یہ صالحین کے آثار کا بھی عقیدہ مل رہا ہے۔ اللہ والوں کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ ان کا لباس ہوتا ہے، ان کا جبہ ہوتا ہے، ان کا عصا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اس کو آثار صالحین کہتے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، ان سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ چیز بھی برکت والی ہو جایا کرتی ہے، اس چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کا عطا فرماتا ہے، اس میں بھی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص کو دیا اور لے جا کر فرمایا کہ ڈال دو میرے والد کے چہرے کی بینائی لوٹ کر آئے گی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، ناجائز ہوتا تو قمیص یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر نہیں آتی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہو یا آثار صالحین ہو، یہ سب میں جو تاثیر آئی ہے یہ سب اللہ کی ہی عطا کرتا ہے، یہ سب خدا ہی کی دین ہے، یہ سب خداوند قدوس ہی کا کرم ہے۔ بغیر عطا الہی کے انسان کے اندر کوئی کمال، بغیر عطا الہی کے انسان کے اندر کوئی کمال نہیں آ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو فائدہ مل رہا ہے، ان سے وسیلہ بنایا جا رہا ہے، ان کی بارگاہوں سے فیض حاصل کیا جا رہا ہے، یہ سب حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، چونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، خدا کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وسیلہ صرف نبی کو ہی نہیں
بلکہ نبی سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے قمیص حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت رکھتی تھی، تو قمیص کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آ گئی۔ یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج گمراہ بدعقیدہ لوگ ہر بات میں یہی کہہ کر بھولے بھالے سیدھے سادے لو انسانوں کو بھٹکاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں غوث پاک نے مدد کی، غریب نواز نے مدد کی، بندہ نواز نے مدد کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مدد کرنے والا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، خدا را کہنے سے پہلے سوچے، الزام نہ لگائے، بہتان نہ تراشے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ غوث پاک ہو، اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء کرام یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اپنی ذات سے مدد کرتے نہیں، بلکہ یہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، خدا کی دین سے مدد کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قمیص یوسف کے اندر یہ برکت رکھی کہ نابینائی جو آ چکی تھی اللہ تعالیٰ نے بینائی دوبارہ عطا فرمائی ہے۔ یہ قمیص یوسف کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کتنی اونچی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ارے جس قمیص کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نسبت ہو جائے وہ قمیص اندھے پن کو دور کر رہی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کا یہ معاملہ ہوگا تو جو سارے نبیوں کے امام ہیں، میرے رب کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، حضور کی شان، رفعت و بلندی اور آقا کے اختیارات و تصرفات کا کیا عالم ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، بات یہی سمجھنے کی ہے کہ آج ہم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں، تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ اپنے محبوب بندوں کو جس طرح قمیص یوسف کے اندر یہ دو تاثیر آئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اندر یہ خود سے تاثیر آئی، نہیں، یہ اللہ کی عطا سے آئی ہے، یہ خدا کی دین سے آئی ہے، خدا کے اذن سے آئی ہے، خدا کے ارادے سے آئی ہے، خدا کے فضل سے آئی ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ آج اہل سنت پر بہت بڑا الزام یہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ غوث و خواجہ مدد کرتے ہیں، اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غوث و خواجہ مدد کرتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے مدد کرتے ہیں، خدا کی دین سے مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنے والی حقیقی ذات خدا کی ذات ہے، مدد کرنے والی حقیقی ذات ناصر اور ولی مددگار حقیقت میں خدا کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو یہ اختیارات، یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہے جس میں وسیلے کا حکم دیا جاتا ہے۔ خود اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ وسیلے کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا گیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی رشتہ دار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ان کے محراب میں داخل ہوئے، ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل آ چکے ہیں۔ پھل دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، پھل بھی موجود ہے اور بے موسمی پھل ہے، یعنی سرما کے پھل گرما میں ان کے پاس آتے، گرما کے پھل سرما میں ان کے پاس رہتے۔ اس طرح خلاف عادت، خلاف عقل والا معاملہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا تو آپ نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پاک خاتون، انا لکی، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ چکے ہیں؟ یہ بے موسمی پھل، موسم سرما کے گرما میں، گرما کے سرما میں کوئی دینے والا نظر نہیں آتا، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو قربان جائے نبی کی وہ پاک والدہ محترمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ کہا کہ یہ انا لکی ھذا، جب آپ نے سوال کیا تو آپ نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ قرآن کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا گیا، جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم جو اللہ کی نیک بندی ہے، خدا کی محبوب بندی ہے، خدا کی پسندیدہ بندی ہے اور عبادت میں، ذکر و اذکار میں لگی رہتی ہے، خدا کی یاد میں لگی رہتی ہے،
اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کر رہا ہے، بے موسمی پھل عطا فرما رہا ہے، بے موسمی پھل ان کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے، دل بینا رکھا کرتے تھے، وہ جان گئے کہ یہ مقام بہت ہی متبرک مقام ہے، بہت ہی پیارا مقام ہے، حالانکہ ہے وہ خود اللہ کے نبی، وہ خود نبی ہے، وہ خود اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر ہو کر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن بیان کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام وہیں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت مریم علیہ السلام کے اس حجرے، اس محراب میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا بھی کون سی دعا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھ کو تیرے پاس سے ایک نیک اولاد عطا فرما، طیب ذریت عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر جب دعا کی، قرآن بیان کرتا ہے، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اسی محراب میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اسی وقت فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ مصدق ہوں گے، اللہ کی کلمات کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا، وہ صالحین میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہی ہے، علماء نے یہ بیان کیا، مفسرین کرام نے، کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے رہ کر جو دعا فرمائی، وہاں پر آپ نے کیوں دعا فرمائی؟ علماء نے بیان کیا، مفسرین کرام نے، کہ وہاں اسی لیے دعا فرمائی کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہے، وہاں پر اللہ کی محبوب بندی حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کے نیک بندے رہا کرتے ہیں، اس مقام کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس جگہ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر، توسل مکانی کے طور پر اس مقام کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور یہی وسیلہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی عقیدہ ملا کہ جو لوگ آج ہم اہل سنت والجماعت اپنی کچھ خاص دعائیں کرنا ہوتی ہے، اپنی خاص کچھ مرادیں، آرزویں، تمنائیں ہوتی ہیں، کچھ حاجتیں ہوا کرتی ہے، تو ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ دعا کرنا ہو تو کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے، یقیناً دعا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، خدا کے لیے کوئی خداوند قدوس کسی آئین کا پابند نہیں ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ بندہ رات کی تاریکی میں بستر پر لیٹ کر بھی دعائیں کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم کسی خاص دعاؤں کے لیے اللہ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں، خدا کے محبوبین کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ والوں کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، تو وہاں پر دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ وہاں پر جا کر اللہ سے بھی کیوں مانگا کرتے ہیں؟ بارگاہوں میں جا رہے ہیں، دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہی پیغام تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیا، انہوں نے اللہ ہی سے دعا مانگی، اللہ ہی سے بیٹے کو طلب کیا، اللہ ہی سے انہوں نے مدد مانگی، لیکن مقام جس چیز کو منتخب کیا وہ اللہ کی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کو منتخب کیا، حضرت مریم علیہ السلام کے اس محراب کو منتخب کیا جہاں پر حضرت مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جس مقام پر ہوتے ہیں وہ مقام بھی برکت والا ہو جایا کرتا ہے، وہ مقام بھی متبرک ہو جایا کرتا ہے، اس مقام پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہ جگہ بھی اللہ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ اس جگہ پر کھڑے رہ کر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم آج اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں، مصائب و تکالیف میں، اپنی چھوٹی بڑی دعاؤں کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، اور التجائیں کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت ہی بتلا رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے زکریا وہاں کیوں دعا کر رہے ہو، تم مسجد میں آ کر دعا کرنا، تم میری بارگاہ میں دعا کرتے تو میں قبول کر لیتا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ رب تعالیٰ ہے، نبی ہے، نبی کی شان و عظمت
بہت بلند ہوا کرتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جس وقت انہوں نے دعا کی وہیں پر ہی خداوند قدوس نے یہ آواز دے دی، خدا کی طرف سے فرشتوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اے اللہ کے نبی مبارک ہو آپ کو، اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو نبی بھی ہوگا جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہوں سے دعائیں کرنا، ان کی بارگاہوں کو وسیلہ بنانا، اللہ کے پیارے بندوں کی بارگاہوں میں جا کر دعائیں کرنا، یہ خود اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ بات بھی ذہن نشین کرے کہ نبی کا درجہ ولی سے بہت اونچا ہوا کرتا ہے، نبی کا درجہ ولی سے بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے، چونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ اسی وقت ولی ہوتا ہے جب وہ نبی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ بغیر نبوت و رسالت کے فیض حاصل کرے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا فرما رہے ہیں، دنیا کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں، اگر نبی کا وسیلہ تو لینا جائز ہی ہے، لیکن نبی ہو کر ولی کی اس مقام کو وسیلہ بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، خدا کے محبوبین کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کے مقامات جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا خدا کے انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، وسیلے کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہو تو یقیناً چند آیتیں ہی اس کی رہبری کے لیے کافی ہے، ایک ہی آیت اس کی رہبری کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جس میں بتلایا جاتا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا جاتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو ہوگی، آنے والی گفتگو پر یہ بات پر بھی توجہ دلائی جائے گی کہ وسیلہ لینا صرف زندہ لوگوں کا ہی وسیلہ لینا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وسیلہ نہیں لینا، اس طرح کا جو غلط عقیدہ دی جاتا ہے یہ بھی غلط عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے وسیلہ اس وقت بھی لیا کرتے جب پیارے آقا دنیا میں موجود ہوتے۔ حضور نے خود وسیلے کی تعلیم صحابی رسول کو عنایت کی، وسیلے کی دعا حضور نے سکھلائی کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس طرح وسیلہ بنا کر پیش کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلے کی تعلیم دی، اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی ذات بابرکت کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور نہ صرف سرکار کی ذات کو وسیلہ بنایا بلکہ حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا۔ بتلایا کہ وسیلہ صرف نبی کو ہی نہیں بلکہ نبی سے جن کی نسبت ہو جاتی ہے ان کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے بعد نہ صرف حضور کی ذات کو وسیلہ بنایا گیا بلکہ میرے آقا کی قبر شریف روضہ رسول کو بھی صحابہ کرام نے وسیلہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی گفتگو میں ان تمام پر آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو عقیدہ اہل سنت والجماعت پر ہمیشہ دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نشا اسلامک کے اس نئے پروگرام کو مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔